أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان کتاب جو طرح طرح کے فوائد سے بھرپور ہے، اور جو فائدہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ فائدہ ہے جس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ دین کی عمارت دو چیزوں پہ قائم ہے۔ نمبر ایک اللہ کا ذکر کرنا، نمبر دو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس سلسلے میں انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پیش کی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پھر وہ حدیث لے کر آئے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اور پھر آپ انہیں یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد کر تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں اور تیری نعمتوں پہ تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ پھر امام صاحب نے ذکر کیا کہ ذکر کس چیز کا نام ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کریں، بلکہ ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، لسانی بھی ہوتا ہے، دلی بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ اللہ کے ناموں اور صفات کا تذکرہ کریں، اور یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ نے جو احکام دیے ہیں اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے آپ ان کا تذکرہ کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اللہ رب العزت کا کلام جو ہے وہ پڑھیں، اس پہ غور کریں، اس کو سمجھیں۔ اور اللہ کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں، اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کی صفات پہ ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرح طرح سے آپ تعریف کریں۔ اور پھر یہ بتایا کہ اللہ کا جو حقیقی ذکر ہے اس میں یہ چیز، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہیں، اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اور پھر انہوں نے تذکرہ کیا اللہ کے شکر کا، کہ شکر کیسے ہوگا، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اہتمام کریں، اور وہ اعمال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کے ذریعے اللہ کا قرب آپ ڈھونڈیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور پھر کہا کہ یہ دونوں چیزیں دین کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ اس کے بعد آج کا درس شروع ہوگا صفحہ نمبر 186 186 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کا دوسرا ایڈیشن جو ہے اس کے مطابق ہے صفحہ نمبر 235 235۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں وَهَذَانِ هُمَا الْغَایَةُ الَّتِي خَلَقَ لِأَجْلِهَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہی وہ دو مقصود ہیں، یہی دو کیا؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہی وہ دو مقصود ہیں جن کی وجہ سے، جن کے لیے اللہ تعالی نے پیدا کیا تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو، اور تمام آسمانوں کو اور زمین کو۔ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ کہ اللہ نے تمام جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اپنے ذکر اور شکر کے لیے۔ تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تمام آسمانوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کا ذکر کیا جا سکے اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ زمین کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اللہ کا ذکر کیا جا سکے اور اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ وَوَضَعَ لِأَجْلِهَا الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ، اور یہی وہ مقصد ہے
کون سا مقصد؟ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے اور سزا بھی رکھی ہے. جزا و سزا کا نظام جو اللہ نے رکھا ہے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے رکھا ہے. کن دو چیزوں کی وجہ سے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر. یعنی کہ جو اللہ کا ذکر کرے اس کو ثواب دیا جائے، جو اللہ کا ذکر نہ کرے اس کو سزا دی جائے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے اسے ثواب دیا جائے، جو اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے، نہ شکری کرے، اسے سزا دی جائے. یعنی کہ اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے اللہ کے ساتھ عبادت میں اوروں کو شریک کرے تو اس سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ تو اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اسی لیے توحید کو اپناتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کو کیا دی جائے؟ اس کو یعنی کہ ثواب دیا جائے. تو اسی میں اشارہ ہے مالک یوم الدین. وَأَنزَلَ الْكُتُبَ، اور اسی کی خاطر اللہ نے کتابیں اتاری ہیں. کس کی خاطر؟ کہ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے. کتابیں آ کے بتاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، اور کہ یہ کتابیں آسمانی بتاتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ، اور اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے تمام رسول بھیجے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے. کیا پیغام دیا ہم نے ان کو؟ کہ اے رسولو اپنی اپنی قوموں سے کیا کہو کہ اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، دور رہو. یہ کیا ہو گیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی عبادت کرو، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اور اللہ کا شکر بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. تو عبادت جو ہے اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ عبادت ہے. اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے. واجتنبوا الطاغوت، ناشکری سے بچو، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے. وہی الحق الذی بہ خلقت السماوات والارض وما بینہما، اور یہی وہ حق ہے. یہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ وہ حق ہے جس کے ساتھ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا گیا اور ان چیزوں کو پیدا کیا گیا جو ان کے مابین ہے. کن کے مابین؟ زمین و آسمان کے مابین. وضدها، اور اس کی ضد. کس کی ضد؟ جی ہاں. یعنی کہ ایک ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو. اس کی الٹ کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے. تو اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ وہ حق ہے جس کے ساتھ آسمانوں زمینوں کو اور ان کے مابین چیزوں کو پیدا کیا گیا. وضدها، اور اس کی ضد وہ باطل ہے. والعبث، اور وہ لغو چیز ہے، بے مقصد چیز ہے. الذی تعالی وتقدس عنہ، جس سے اللہ رب العزت پاک ہے، بلند و بالا ہے. وَهُوَ ظَنُّ أَعْدَائِهِ بِهِ، اور یہ اللہ کے دشمنوں کا اللہ کے بارے میں گمان ہے. کیا سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے دشمنوں کا اللہ کے بارے میں گمان ہے. اللہ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، زمین کو ایسے ہی پیدا کر دیا ہے. جیسے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، وہ ریت کے ساتھ کبھی اپنا گھر بناتے ہیں، کبھی اس کو توڑ دیتے ہیں. تو گھر بنانا ان کا بے مقصد ہوا یا اس کا کوئی مقصد ہوا؟ بے مقصد ہوا. تو اللہ کے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا بے مقصد. یعنی کہ ان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، ان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان کو اللہ کی بات ماننے پہ قبروں سے اٹھا کر ثواب نہیں دیا جائے گا، اور
ان کے کرتوتوں کی ان کو سزا قبروں سے اٹھانے کی بات نہیں دی جائے گی، یہ کافر سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے دشمنوں کی سوچ ہے، جبکہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان کے مابین مخلوقات کو بھی مقصد پیدا کیا ہو۔ اللہ نے ان کو مقصد کے لیے پیدا کیا، اور مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور سب سے بڑا اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی توحید کو قائم کرنا، اور سب سے بڑی ناشکری کیا ہے؟ شرک کرنا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، وما بینہما اور ان مخلوقات کو جو ان کے مابین ہیں، ہم ان کو نہیں پیدا کیا باطلا، بیکار، بے مقصد، فضول۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ کیا گمان؟ کہ اللہ نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا کی ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، ایسے کافروں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی شکل میں۔ آگے اللہ کہتے ہیں، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو، نیک اعمال بجا لانے والوں کو ان کے برابر کر دیں جو زمین میں فساد کرتے رہے؟ نہیں سمجھا جی؟ یعنی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آخرت کا عقیدہ غلط ہے، لوگوں کو قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، جو مر گیا اس کی کہانی ختم ہوئی، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں وہ لوگ جو سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے تہجد کی نماز قائم کرتے رہے، نیند کو قربان کرتے رہے، اللہ کی خاطر کفار سے لڑتے رہے، اپنے بیٹے قربان کرواتے رہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مساجد بناتے رہے، اللہ کو ہر چیز پہ ترجیح دی، وہ اور وہ مجرم جو شرک کرتے رہے، کبیرہ گناہ کرتے رہے، بدکاریاں کرتے رہے، سود کے اڈے قائم کرتے رہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نگاہوں میں دونوں برابر ہیں؟ تو یہ سوچ اللہ کے دشمنوں کی ہے کہ جناب جو مر گیا کہانی ختم، ان کے اللہ کوئی حساب نہیں کرے گا، نہ ان کو کوئی انعام دے گا، نہ ان کو کوئی سزا دے گا۔ یہ سوچ کافروں کی ہو سکتی ہے، یہ مومنوں کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ یہ سورہ صاد کی آیت نمبر تھی 27۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وقال، اور کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق، سورہ دخان آیت نمبر 38، 39، 38، 39۔ اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما اور ان مخلوقات کو جو ان کے مابین ہیں، لاعبین، کھیلتے ہوئے۔ یعنی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے آسمانوں و زمین کو اور مخلوقات کو ایسے ہی پیدا کیا ہے جیسے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ کبھی گھر بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی توڑ رہے ہوتے ہیں، گاڑی بنا رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کھیلتے کھیلتے آسمانوں و زمین بنا دیے۔ ہم نے آسمانوں و زمین کو اور جو ان کے مابین مخلوقات ہیں ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ حق کیا ہے؟ وہ یہی ہے، کیا کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ذکر کیا؟ اللہ کی توحید قائم کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ کو صبح و شام یاد کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعۃ لآتیۃ، سورہ ہجر آیت نمبر 85، کہ ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور ان مخلوقات کو جو ان کے مابین ہیں، الا بالحق، کی مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ ان کو پیدا کرنے کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی غایت ہے، بے مقصد ان کو پیدا نہیں کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے۔
کیا مطلب؟ کہ جو اس مقصد پہ پورا اترے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو ثواب ملے گا، جو اس مقصد کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو قیامت آنے والی ہے، تیاری کر لو۔ وقال بعد ذکر آیاتہ فی اول سورۃ یونس، اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ یونس کے آغاز میں اپنی کئی ایک نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق میں اپنی کئی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ پیدا کیا، میں نے یہ بنایا۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، ان تمام چیزوں کو اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، بے مقصد پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کو پیدا کرنے کے پیچھے حکمت ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی نہ کوئی غایت ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 5۔ وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایحسب الانسان ان یترک سدی، سورہ قیامہ آیت نمبر 36، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا سدن مہمل؟ کیا مطلب؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مہمل چھوڑ دیا جائے گا، آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اس کو کسی چیز کا مکلف اور پابند نہیں بنایا جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور یہ سدا نہیں ہے، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے پیچھے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرے، تو اس لیے اس کو اللہ آرڈر دیں گے، اس سے مطالبات کیے جائیں گے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اس کو بتایا جائے گا تمہارے اوپر یہ بھی فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، یہ بھی واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اس کو بتایا جائے گا کہ تمہارے لیے یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بھی ممنوع ہے، یہ کام بھی ممنوع ہے۔ اس کو مہمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کو اس کی ان ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے آسمانی کتابیں نازل کی، انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، علماء کرام کو انبیاء کرام کا وارث بنایا۔ وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مؤمنون آیت نمبر 115۔ افحسبتم، پس کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف اور صرف بے مقصد پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، لغو پیدا کیا ہے، اور تم نے کیا یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے، تمہیں زندہ قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالی جو کامل بادشاہ ہے، الحق کو جو حق ہے، فتعال وہ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ تمہیں پیدا کرے بے مقصد، اور وہ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ تمہیں فوت کر دے اور پھر تمہیں تمہارے اچھے اعمال پہ ثواب نہ دے، انعام نہ دے، اور تمہارے کرتوتوں پہ تمہیں سزا نہ دے۔ لا الہ الا ہوا، وہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 115۔ وقال، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن و انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لو جی، یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ میں نے جن و انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ میں نے پیدا کیا ہے سب کو بالحق کی، حق کے ساتھ، ان کے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہاں پہ اللہ نے مقصد بتا دیا کہ تمام جنوں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اور اللہ کی عبادت یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ عبادت، سب سے بڑی عبادات جب آپ ذکر کرتے ہیں تو سب سے بڑی عبادت جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ کون سی ہے جی؟ نماز۔
ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز قائم کرو میرا ذکر کرنے کے لیے. تو نماز تو سب سے بڑا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر قائم کرنا ہے، کیونکہ قرآن خود ذکر ہے. وقال، یہ سورہ زاریات تھی، آیت نمبر 56. وقال، اور اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں سے مثلہن، آسمانوں کے مثل. آسمانوں کے مثلہن کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ 7 آسمان جو ہیں یہ پیدا کیے، اور زمین 7 آسمانوں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ زمین 7 آسمانوں کی طرح عظیم ہے، زمین 7 آسمانوں کی طرح کشادہ ہے، زمین 7 آسمانوں کی طرح گول ہے. اور دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ زمین آسمانوں کی طرح ہے تعداد کے لحاظ سے. آسمان اللہ نے بتایا کتنی ہیں؟ 7. بتا دیا زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2454 2454، کہ من اخذ من الارض شیئا بغیر حقه خسف به یوم القیامۃ الی 7 اراضین. جو کسی کی زمین پہ قبضہ کرے، کسی کی زمین میں سے تھوڑا سا حصہ بھی لے لے اور نجائز لے، بغیر کسی حق کے دے، تو اسے قیامت کے دن دنسایا جائے گا اسی زمین میں، اور 7 زمینوں تک دنسایا جائے گا. کتنی زمینیں؟ 7. تو پتہ چلا زمینیں پھر کتنی ہیں؟ 7. یہ الگ بات ہے کہ 7 زمینوں سے کیا مراد ہے. اس میں بھی 2 قول ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ زمینیں 7 ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ 7 زمینیں ایسے ہیں جیسے یہ ایک زمین ہے. تو یہ زمین کیسی ہے جی؟ اس زمین کے اوپر مخلوق رہتی ہے، اس زمین کے اوپر اللہ کی کئی مخلوقات ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ایسے ہی 7 زمینیں اور ہیں، ان پہ بھی کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے، ہمیں معلومات نہیں دی گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ 7 زمینوں سے مراد ہے زمین، اس ایک زمین کے 7 طبقات، 7 تہ کہہ لیں آپ، یہ بھی کہا گیا ہے. اور حدیث میں تو یہی مراد ہے کہ 7 طبقات. یتنزل الامر بینہن، اللہ نے بتایا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی ان جیسی. یتنزل الامر، حکم نازل ہوتا ہے ان کے مابین. کن کے مابین؟ 7 آسمانوں کے مابین اور زمینوں کے مابین. اچھا، حکم نازل ہوتا ہے، اس سے مراد کون سا حکم ہے؟ اس سے مراد اللہ کا کونی حکم بھی ہے، اللہ کا شرعی حکم بھی ہے. کونی حکم اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ کن، ہو جا، یہ اللہ کا کونی حکم ہے. اور شرعی حکم کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو. تو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام بھی نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کونی احکام بھی نازل ہوتے ہیں. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ معلومات کیوں دی ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے
اور ان جیسی زمینیں پیدا کی، اور اللہ کا حکم ان کے مابین نازل ہوتا ہے۔ یہ معلومات اللہ نے تمہیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ اچھا، یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمال قدرت رکھنے والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ غفار ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کی صفات جاننا، اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا، اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے پھر 7 آسمان پیدا کیے، زمینیں پیدا کی، اللہ کا حکم ان کے مابین نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز علم کے لحاظ سے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے مخفی اور پوشیدہ ہو۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سورہ طلاق آیت نمبر 12 تو کیا پتہ چلا پھر 7 آسمان کیوں پیدا ہوئے ہیں، 7 زمینیں کیوں پیدا کی گئی ہیں؟ تاکہ اللہ کا ذکر ہو سکے اور اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ زمین اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آسمان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ وقال، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، سورہ مائدہ آیت نمبر 97 جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کعبہ کو، البیت الحرام جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے کعبہ کو بنایا ہے جو حرمت والا گھر ہے۔ کیا بنایا ہے؟ قیاما للناس، لوگوں کے لیے قیام کا باعث، لوگوں کے قائم رہنے کا باعث۔ کعبہ کے ذریعے لوگ قائم رہتے ہیں، یہ کیسے جی؟ کعبہ لوگوں کے قائم رہنے کا باعث ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کعبہ ہے اور کعبہ میں کیا ہے؟ امن ہے، ایسے ہی ہے۔ تو امن و امان ہوگا تو لوگ رہیں گے نا، امن و امان نہیں ہے تو لوگ نہیں ہیں۔ جو بھی کعبہ شریف میں آ جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، لوگ اسے بالکل کچھ نہیں کہتے تھے، چاہے سگے باپ کا قاتل ہوتا، جب تک وہ کعبہ شریف میں ہے، اندر موجود ہے، اس کو چھیڑتے نہیں تھے۔ تو امن و امان ہوتا ہے تو زندگی رواں دواں ہوتی ہے، امن و امان جہاں ہوتا ہے لوگ رہائش کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس ملک میں امن و امان نہ ہو، جان کا خطرہ ہو، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس شہر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس محلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ گاؤں تباہ و برباد ہو جاتا ہے جہاں پہ 2 بڑے خاندان آپس میں قتل و غارت شروع کر دیں، لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ جس شہر میں کام شروع ہو جائے لوگ اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں چلے جاتے ہیں، جس ملک میں کام شروع ہو جائے لوگ اس ملک کو چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں۔ تو جعل اللہ الکعبہ تھا، اللہ نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے، کیا بنایا؟ لوگوں کے لیے قیام کا باعث۔ اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے ان الفاظ کا کہ اللہ نے کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنایا ہے کہ جب تک کعبہ موجود ہے لوگ موجود ہیں، جب کعبہ نہیں رہے گا لوگ بھی نہیں رہیں گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی اس کی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے، اس کا نمبر ہے 1596 1596، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی گرائے گا، کعبہ کو ایک حبشی گرائے گا جس کی 2 پتلی پنڈلیاں ہوں گی۔ جب کعبہ گرے گا تو اس کے بعد
کوئی زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ قیامت آ جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کعبہ موجود ہے تو لوگ موجود ہیں، کعبہ نہیں رہے گا تو لوگ بھی. تو سمجھ رہے ہیں اب مطلب اس آیت کا؟ اب کعبہ کو اللہ نے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا. اس کی کتنی تفسیریں ہو گئیں؟ دو. دونوں واضح ہیں نا؟ چلیے. والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کو بھی اللہ نے لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے. وہ کیسے جی؟ حرمت والے مہینوں میں زمانے جاہلیت کے لوگ بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، آتے جاتے تھے، کاروبار کے لیے نکلتے تھے، کیونکہ اب راستہ محفوظ ہے. اب کوئی ہمیں چھیڑے گا نہیں، کوئی ہمیں لوٹے گا نہیں، کوئی ہمیں قتل نہیں کرے گا، کوئی ہمارا خون نہیں بہائے گا. اور جب وفد عبد القیس آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس دین کے بارے میں چند ضروری اور جامع قسم کے امور ہمیں بتا دیں جن کے اوپر ہم بھی عمل کریں اور ہمارے وہ لوگ بھی عمل کریں جو پیچھے موجود ہیں، جن کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہو سکیں، جہنم کی آگ سے بچ سکیں. یہ مفہوم ہے ان کے الفاظ کا. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان مضر قبیلہ یا کافر قبیلہ موجود، ہمیں ان سے خطرہ ہے. ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں صرف حرمت والے مہینے میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صرف حرمت والے مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ حرمت والے مہینے لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہیں. والہدیہ، اور اللہ تعالی نے قربانی کے جانوروں کو بنایا ہے لوگوں کے لیے قیام کا باعث. والقلائد، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے ڈالے جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ الہدی والقلائد، اس سے مراد وہ جانور ہیں جو مکہ بھیجے جاتے تھے تاکہ ان کو وہاں پہ ذبح کیا جائے، اور ان کے گلے میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ ہم نے اس جانور پہ کوئی ظلم نہیں کرنا، اس کو اپنے قبضے میں نہیں لینا، یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے. اس کو پھر کوئی چھیڑتا نہیں تھا. اچھا، اب یہ جانور جا رہے ہیں کہاں؟ مکہ. کون کھائیں گے ان کا گوشت؟ مکہ کے فقیر، مکہ کے مسکین، مکہ کے لوگ کھائیں گے. تو پھر کیا یہ جانور لوگوں کے لیے قیام کا باعث بنے کہ نہ بنے؟ ذالک، یہ اس لیے ہے. یہ کیا؟ اللہ تعالی نے کعبہ شریف کو، حرمت والے مہینوں کو، قربانی کے ان جانوروں کو لوگوں کے لیے قیام کا باعث کیوں بنایا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین پہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں کمال درجے کا علم رکھنے والا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 97. تو اب اس آیت کے مطابق اللہ رب العزت نے کعبہ بنایا، حرمت والے مہینے بنائے، قربانی کے جانور بنائے، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اللہ کے بارے میں جاننا کہ اللہ علم رکھتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ کا کیا ہے؟ یہ ذکر ہے. فَثَبَتَ بِمَا ذُكِرَ، تو امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، ان کی جو آیات، جو دلائل ابھی ذکر کیے گئے ہیں، ان سے ثابت ہوا کہ ان غایت الخلق والامر، کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا کیا ان کو پیدا کرنے کا مقصود، والامر، اور اللہ نے جو جو احکام دیے، جو اوامر دیے، آرڈرز دیے، وہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ ان یذکر، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وان یشکر، اور یہ کہ اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا
شکر ادا کیا جائے. یذکر فلا ینسا، اللہ کا ذکر کیا جائے پس اس کو بھولا نہ جائے. ذکر ایسا کہ کبھی بھولنے والی گھڑی نہ آئے، مسلسل اللہ کا ذکر ہو رہا ہو. کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کا ذکر ہے. کبھی آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. کبھی آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. کبھی آپ اللہ کے ناموں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. کبھی آپ اللہ کی صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ذکر جاری رہے. اذان دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. اقامت کہہ رہے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. آپ سوتے ہوئے دعائیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. سو کر اٹھے ہیں، اٹھتے ہی آپ نے دعا پڑھی ہے سو کے اٹھنے کی، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور سونے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے سورہ ملک پڑھی، آپ نے سورہ سجدہ پڑھی، آپ نے تینوں کل پڑھ کے اپنے آپ کو تین بار پڑھ کے کیا کیا؟ دم کیا، پھونک ماری. آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی. یہ سب کچھ آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اس انداز سے اللہ کا ذکر 24 گھنٹے جاری رہے. آپ سوئیں، ذکر کر کے سوئیں اور یہ سوچ کے سوئیں کہ میں اس لیے سو رہا ہوں جلدی تاکہ اللہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا دے، تاکہ اللہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا دے. تو پوری رات کی نیند کیا بن گئی؟ اللہ کا ذکر بن گئی. وَيُشْكَرْ، اور اس کا شکر ادا کیا جائے. فلا یکفر، چنانچہ اس کی ناشکری نہ کی جائے. تو یہ مقصد ہے جی ہر اس چیز کو پیدا کرنے کا جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر اس آرڈر کا جو اللہ نے دیا ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ ذَاکِرٌ لِمَنْ ذَکَرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرنے والا ہے جو اس کا تذکرہ کرے. کیا آیت پڑھی ہم نے؟ فَاذْکُرُونِی، تم میرا تذکرہ کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں گا. اور فرمایا کہ جو میرا تذکرہ کرتا ہے اکیلے تنہائی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اپنے نفس میں. اور جو میرا تذکرہ کرتا ہے لوگوں کی ایک جماعت میں، تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس جماعت میں جو اس جماعت سے کہیں بہتر ہوتی ہے، جس جماعت میں اس نے میرا تذکرہ کیا ہوتا ہے. تو اللہ تذکرہ کرتا ہے. فرمایا اللہ تذکرہ کرنے والا اس کا جو اللہ کا تذکرہ کرے. شاکر لمن شکرہ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اس کا جو اللہ کا شکر ادا کرے. وکان اللہ شاکرا علیما، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدردان ہے. اس کا شکر ادا کرنا ضائع نہیں جائے گا. اللہ اس کی قدر کرنے والے ہیں. فَذِكْرُهُ سَبَبٌ لِذِكْرِهِ، چنانچہ اللہ کا ذکر سبب ہے اللہ کے ذکر کا. کیا مطلب ہے جی؟ یعنی کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے تو یہ سبب ہے لِذِكْرِهِ، اس بات کا کہ اللہ ذکر کریں گے اپنے اس بندے کا. ٹھیک ہو گیا؟ فَذِكْرُهُ، تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا سبب ہے لِذِكْرِهِ، اللہ تعالیٰ کے تذکرہ کرنے کا اس بندے کے لیے. وَشُكْرُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سببٌ، یہ سبب ہے لِزِيَادَتِهِ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کے بڑھ جانے کا. کیا فرمایا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں مزید دوں گا، اللہ کا فضل بڑھ جائے گا. فَالذِّكْرُ لِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، ذکر جو ہے یہ دل کے لیے ہے اور زبان کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ دل کے ساتھ اور زبان کے ساتھ. اللہ کا ذکر یا دل کے ساتھ ہوگا یا زبان کے ساتھ ہوگا. ان کی یا تو دل میں آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں گے یا زبان کے ساتھ. وَالشُّكْرُ لِلْقَلْبِ مَحَبَّةً وَإِنَابَةً، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ دل کے لیے ہے، یعنی کہ دل سے ہوتا ہے. کیسے؟ محبتاً، اللہ کی محبت کے ذریعے،
وَإِنَابَةً اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ذریعے، یعنی کہ اللہ کا شکر دل سے کیسے ادا ہوگا کہ دل میں آپ اللہ کی محبت کو پیدا کریں۔ دل میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے بہترین والدین دیے، مجھے اللہ نے بہترین اولاد دی، مجھے اللہ نے بہترین گھر دیا، مجھے اللہ نے بہترین گاڑی دی، مجھے اللہ نے آنکھیں دی، مجھے اللہ نے ہاتھ دیے، مجھے اللہ نے پاؤں دیے، تو پھر کیا ہوگا؟ دل میں محبت پیدا ہوگی کہ نہیں اس ذات سے جس نے سب کچھ دیا ہے۔ وَإِنَابَةً پھر آپ اس رب کی طرف رجوع کریں گے، اس رب سے آپ رابطہ قائم کریں گے۔ وَلِلِّسَانِ نمبر 2 شکر ہوتا ہے کس سے؟ زبان سے۔ زبان سے کیسے ہوگا؟ ثناءً وحمدً اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے۔ وَلِلْجَوَارِحِ اور جسم کے اعضاء سے اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ طاعتاً اللہ کی بات مانتے ہوئے، وخدمتاً اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ یعنی کہ کانوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا ہوگا کہ ان کاموں کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یہ کان وہی کچھ سنے جو اللہ چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے، یہ کان اس چیز کو سننے سے انکار کر دے جس چیز کے سننے کو اللہ پسند نہیں کرتے، اور ایسے ہی اللہ کی عبادت ہو۔ کس کے ذریعے؟ کان کے ذریعے۔ کان کے ذریعے اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ جب آپ تلاوت سن رہے ہیں تو یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، درس قرآن سن رہے ہیں کانوں کے ذریعے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، ابھی آپ درس سن رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، کس کے ذریعے؟ کان کے ذریعے ہو رہی ہے۔ اور ایسے ہی آنکھوں کے ذریعے اللہ کی عبادت ہو، ایسے ہی ہاتھوں کے ذریعے، ایسے ہی دیگر اعضاء کے ساتھ۔ تو یہ درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس درس کا موضوع کیا تھا جی؟ کہ دین کی جو عمارت ہے وہ قائم ہے 2 چیزوں پہ، نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 اللہ کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر۔ اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ دین۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، توحید کی نعمت دی، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب جو درس شروع ہونے والا ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ اس درس میں امام صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ قرآن کریم میں یہ موضوع بار بار بیان ہوا ہے کہ وہ اعمال جو ہم اپنے دل کے ساتھ کرتے ہیں اور اپنے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، یہ اعمال اگر نیک ہیں تو یہ سبب بنتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملنے کا، اور وہ اعمال جو ہم اپنے دل کے ساتھ کرتے ہیں، اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں، اگر وہ اعمال برے ہیں تو یہ سبب بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہدایت سے محروم ہونے کا اور گمراہ ہونے کا۔ تو کیا پتا چلا پھر کہ ہم نیک اعمال کثرت سے کیا کریں تاکہ اللہ ہمیں ہدایت اور دے، اور گناہوں سے بچا کریں تاکہ گمراہی سے ہم محفوظ رہیں۔ یہ ہے موضوع اس درس کا جو ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں امام صاحب تکرر فی القرآن، قرآن میں بار بار آیا ہے، قرآن میں تکرار سے آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ جعل الاعمال القائمۃ بالقلب والجوارح، ان اعمال کو جو دل اور اعضاء کے ساتھ وجود میں آتے ہیں ان کو سبب بنانا، الہدایت، سبب الہدایت والاضلال، ہدایت کا، والاضلال اور گمراہ کر دینے کا۔ فیقوم بالقلب والجوارح، چنانچہ دل اور اعضاء کے ساتھ ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں تقتضی الہدا، جو تقاضا کرتے ہیں ہدایت کا، یعنی کہ دل کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ ہم کئی ایسے اعمال کرتے ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ اس بندے کو اور ہدایت دی جائے۔ یہ تقاضا ایسے ہی کرتے ہیں، اقتضاء سببی لمسببہ، جیسے سبب تقاضا کرتا ہے اپنے مسبب کا، جیسے سبب تقاضا کرتا ہے کس کا؟ اپنے مسبب کا۔ میڈیسن کیا تقاضا کرتی ہے جی؟
میڈیسن جو ہے سبب ہے کس چیز میں؟ صحت ملنے میں، شفا ملنے میں. تو یہ سبب تقاضا کرتا ہے اپنے مسبب کا. یعنی کہ مثال یہ ہے کہ دوا میڈیسن تقاضا کرتی ہے کہ اس کا مسبب اب ہو جانا چاہیے کیا؟ شفا ملے، صحت ملے. کھانا کھانا یہ سبب ہے کس چیز کا؟ پیٹ بھر جانے کا، بھوک مٹ جانے کا. تو سبب تقاضا کرتا ہے کس کا؟ مسبب کا. تو ایسے ہی یہ اعمال جو ہم اپنے دل اور اپنے اعضاء کے ساتھ کرتے ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسبب ملے. تو اگر نیک اعمال کریں گے تو وہ سبب ہے اس چیز میں کہ آپ کو مزید ہدایت ملے، برے اعمال کریں گے تو وہ سبب ہے اس چیز میں کہ آپ کو گمراہی ملے، ہدایت سے دوری ملے. یہ بتا رہے ہیں امام صاحب. کہتے ہیں کہ یہ تقاضا کرتے ہیں ہدایت ملنے کا، جیسے سبب تقاضا کرتا ہے اپنے مسبب کا، والمؤثر لأثرہ، اور جیسے مؤثر یہ تقاضا کرتا ہے اپنے اثرات کا، اپنی تاثیر کا. ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ ایک چیز دوسری چیز پہ اثر ڈالنے والی ہوتی ہے نا. تو اثر ڈالنے والی چیز جب ہوگی تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ اس کے اثرات ہوں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ایک اچھا ٹیچر بچوں پہ کیا اثر ڈالتا ہے جی؟ مثبت اثرات ڈالتا ہے نا، اچھے اثرات ڈالتا ہے. جب اچھا ٹیچر ہوگا وہ آ رہا ہوگا، کلاس میں بولتا ہوگا، گفتگو کرتا ہوگا، اپنا کردار ادا کر رہا ہوگا، تو یہ مؤثر تقاضا کرتا ہے کہ اثر پایا جائے. وَكَذَلِكَ الضَّلَالُ، اور اسی طرح گمراہی. کیا مطلب؟ یعنی کہ انہوں نے کہا نا پہلے کہ دل اور اعضاء کے ساتھ کئی ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جو ہدایت کا تقاضا کرتے ہیں. تو یہ کون سے اعمال ہوئے؟ نیک اعمال. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الضَّلَالُ، ایسے کئی اعمال تقاضا کرتے ہیں گمراہی کا. یہ کون سے اعمال ہوں گے؟ برے اعمال. فَأَعْمَالُ الْبِرِّ تُثْمِرُ الْهُدَى، تو نیک اعمال تثمرو، وہ پھل لے کر آتے ہیں کس کا؟ ہدایت کا. نیک اعمال سبب بنتے ہیں کس کا؟ ہدایت کا. نیک اعمال کا نتیجہ اور پھل کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. وَكُلَّمَا ازْدَادَ مِنْهَا ازْدَادَ هُدًى، جب بھی انسان ان میں اضافہ کرے گا، کن میں؟ نیک اعمال میں، تو ازداد ہدا، ہدایت میں بڑھے گا، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا. وَأَعْمَالُ الْفُجُورِ بِالضِّدِّ، اور فسق و فجور والے اعمال، برے اعمال بِالضِّدِّ، اس کے الٹ ہیں، اس کے برعکس ہیں. کس کے برعکس ہیں؟ نیک اعمال کے. نیک اعمال کا ثمرہ اور پھل کیا ہوتا ہے؟ ہدایت. اور برے اعمال کا ثمرہ اور پھل کیا ہوتا ہے؟ گمراہی. یہاں پہ ایک دو آیتیں میں پڑھ دیتا ہوں، ویسے تو یہ سب کچھ آگے آئے گا، لیکن تاکہ آپ اس موضوع کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب کون سی؟ قرآن. لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، ہدایت دینے والی ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کو. پتہ چلا تقوی سبب ہے کس کا؟ ہدایت ملنے کا. تقوی جب آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقوی جب آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقوی جب آپ نیک اعمال فرائض و واجبات بجا لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تقوی سبب بنے گا کہ آپ کو ہدایت ملے. تو قرآن ہدایت دیتا ہے کن کو؟ متقی لوگوں کو. اچھا اب اس کو الٹ کی طرف آ دیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم،
جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے نتیجے کے طور پہ ان کے دلوں کو کیا کر دیا؟ ٹیڑھا کر دیا۔ جب انہوں نے کجی اختیار کی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اچھا یہ تھی سورہ صف۔ آپ آ جائیں سورہ نعم کی طرف۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسا کہ وہ اس کے اوپر پہلی بار ایمان نہیں لائے۔ جب حق آیا فوری طور پہ ایمان لانا چاہیے تو ایمان نہیں لائے، اب اس کی سزا کیا ملے گی؟ فرمایا ہم ان کے دلوں کو ہدایت سے پھیر دیں گے، ان کی نگاہوں کو ہدایت سے پھیر دیں گے۔ یہ سزا ہے کہ جب حق آیا تھا، جب معجزات بیان کر دیے گئے تھے، جب نشانیاں دے دی گئی تھیں، ان کو فوری طور پہ ایمان لانا چاہیے تھا۔ نہیں ایمان لائے، اب سزا کیا ملے گی؟ ایمان سے محرومی، دلوں کا کج ہو جانا، نگاہوں کا کج ہو جانا، نگاہوں کو حق نظر نہیں آئے گا، دل جو ہے حق کو پہچان نہیں سکے گا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں تاکہ یہ پورا درس ایک ساتھ لیا جائے۔ آج بس چند چیزیں میں نے اس کی بیان کر دی تمہید کے طور پہ، ورنہ اس درس کو ایک ساتھ ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے اور اچھی طرح ملے اور بار بار ملے اور آخری دم تک ملے، اور اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے، کیونکہ گناہوں کے نتیجے میں ہم ہدایت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ ہدایت کی نعمت کو اللہ واپس لے سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کو اللہ تعالیٰ توحید پہ موت دیتا ہے، ایمان و اسلام پہ موت دیتا ہے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔